الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں اور معزز و مکرم میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں اپنی آواز میں میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار، کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آیہ کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی بہنوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، دنیا کے اندر ماں باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہے، ایسا رشتہ خون کے اعتبار سے کوئی نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ اتنا اہم رشتہ خون کے اعتبار سے ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ایک ماں اور ایک باپ کا رشتہ اپنی اولاد سے بڑا مستحکم، بڑا مضبوط اور محبت کی زنجیروں سے جکڑا ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، پانی کے قطروں میں جو سمندر میں نظر آتے ہیں، آپس میں جتنا مضبوط رشتہ ہے کہ آپ نے اکثر کہا اور سنا ہوگا کہ اگر انسان
پانی میں لکڑی مار کر اس کو جدا کرنا چاہے تو اس کو جدا نہیں کر سکتا۔ تو جیسے سمندر کے پانی کے آپس کے قطروں میں محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ماں باپ اور اولاد کا ہوا کرتا ہے۔ کلیوں میں اور تتلیوں میں جو رشتہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ محبت کا رشتہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ سورج اور اس کی کرنوں کے اندر جو رشتہ ہے، اس سے زیادہ مضبوط رشتہ اولاد اور ماں باپ کے اندر ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں بلبل اور پھول کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ رشتہ مضبوط اور محبت والا اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ پھول کو بلبل سے جدا تو کیا جا سکتا ہے، پانی کو پانی سے جدا تو کیا جا سکتا ہے، سورج کو کرنوں سے جدا تو کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تتلیوں کو کلیوں سے جدا تو کیا جا سکتا ہے، پھول سے خوشبو کو الگ تو کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ماں باپ کا سے اولاد کا رشتہ کبھی بھی کسی حال میں توڑا نہیں جا سکتا۔ ایک انسان سب سے رشتے توڑ سکتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ سے رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ ایک ماں باپ سب سے رشتے توڑ سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد سے رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مثال کے طور پر اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے رشتہ توڑ کر کے یہ کہے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، یعنی نام لے کر کے کہے گا یا اشارہ کر کے کہے گا، لیکن اگر بیٹا اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑے تو وہ یہی تو کہے گا کہ میرے ماں باپ نے ایسا کیا۔ آپ غور فرمائیں، ماں باپ سے رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، اور ماں باپ میں سب سے زیادہ مضبوط رشتہ اولاد سے، ماں کا اولاد سے ہوا کرتا ہے۔ ایک ماں کو اللہ نے جتنی ممتا سے نوازا ہے، جتنی محبت سے نوازا ہے، اولاد کے حوالے سے کائنات کے اندر خونی رشتے کے اعتبار سے اللہ نے کسی کو اتنی محبت اور الفت سے نہیں نوازا۔ ایک ماں اپنی اولاد سے کس قدر پیار کرتی ہے، صرف ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے ماں کی ممتا کا عالم کیا ہے، ماں کی محبتوں کا عالم کیا ہے۔ سیدنا امام اعظم کے حوالے سے بھی اور سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بانجھ عورت نے ایک عورت کا بچہ چرا لیا۔ جیسے بچے کی ولادت ہوئی، اس نے دائی کو بہلایا پھسلایا۔ دائی نے بتایا کہ فلاں گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اور اللہ اکبر، بچے کی پیدائش کے بہانے دائی نے اس عورت کو اپنے گھر بلایا اور اس کو بھی گھر بلایا۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی، اسی وقت جو ہے وہ بانجھ عورت اس عورت کا بچہ چرا لیتی ہے اور لے کر کے جانے لگی۔ تو جو بچے کی حقیقی ماں تھی، اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ جو عورت نے بچہ چرایا تھا وہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے۔ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں امام آپ فیصلہ کریں، یہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، میں کہتی ہوں بچہ میرا ہے، آپ بتائیں بچہ کس کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی گود میں جو عورت بانجھ تھی بچہ دیکھا، چونکہ وہ عورت چرا کر لے کر کے جا رہی تھی۔ آپ نے جس کی گود میں بچہ نہ تھا اور جو حقیقی ماں تھی اس سے پوچھا بتا بچہ تیرا ہے، اس کا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا دائی کے سوا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے بعد دوسرے سے پوچھا یہ بتا کہ بچہ تیرا ہے، اس کا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا دائی کے سوا کوئی ثبوت نہیں۔ اس طریقے سے معاملہ جب پھنسا، آپ نے فرمایا بچہ مجھے دو، میرے پاس بچہ دو۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے بچہ امام اعظم کو سونپا تو امام اعظم نے بچے کو نیچے رکھا، اور نیچے رکھنے کے بعد تلوار منگائی، اور تلوار جیسے آپ کے ہاتھ میں آئی، جو بانجھ عورت بچہ چرا کر کے لے جا رہی تھی اس کے ماتھے پر تو کوئی شکن نہ آیا، اس پر تو کوئی اثر نہ ہوا، لیکن جو حقیقی ماں تھی اس کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا ہو، اس کے پیروں کے نیچے سے گویا کہ زمین کھسک رہی ہو، اور اس کے چہرے پہ ایک رنگ
रंग आता है और दूसरा रंग जाता है, लोग भी देख रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इमाम से उस औरत ने पूछा जिसका बच्चा था, इमाम आपने तलवार मंगाई है, बच्चे को नीचे रख दिया है, आप क्या करेंगे? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, न तेरे पास गवाह है न इसके पास गवाह है, दोनों बच्चे को मांग रहे हैं, बच्चा एक ही है, मैं दोनों को कैसे दे सकता हूं? इसलिए मैंने फैसला ये किया है कि मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा, आधा टुकड़ा इसको दे दूंगा, आधा टुकड़ा इसको दे दूंगा। जो हकीकी माँ थी वो हाथ जोड़कर कहती, इमाम मैं गवाही देती हूं, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा इसी को आप दे दें, लेकिन बच्चे को आप कत्ल न करें। इमाम आजम ने मुस्कुरा करके कहा, बच्चा तेरा ही हो सकता है। आप गौर फरमाएं, एक खातून अपनी गोद को बच्चे से खाली होता तो देख सकती है, लेकिन अपनी औलाद की तकलीफ गवारा नहीं कर सकती, अपनी औलाद की मुसीबत गवारा नहीं कर सकती, अपनी औलाद की मुश्किल गवारा नहीं कर सकती। माँ वो है जिसकी मोहब्बत में न कोई बनावट है, माँ वो है जिसकी ममता के अंदर कोई रियाकारी नहीं है। हर मोहब्बत के अंदर रियाकारी हो सकती है, हर मोहब्बत के अंदर मफाद हो सकता है, हर मोहब्बत के अंदर दिखावा हो सकता है, हर मोहब्बत के अंदर दुई हो सकती है। एक माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई बनावट नहीं, जिसमें कोई रियाकारी नहीं, जिसमें कोई दिखावा नहीं, उसमें इखलास ही इखलास होता है, उसके अंदर मामला खालिस हुआ करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर कभी मेरा चांद कहती है, कभी मेरा बेटा कहती है, कभी मेरा फूल कहती है, कभी मेरा राजा कहती है, कभी मेरा बादशाह कहती है। मुझे बताओ, एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान करती है, अगर बच्चा खिलौने मांग ले, माँ के अंदर ताकत न हो, फिर भी माँ अपने बच्चे को जैसे तैसे करके उसका मुतालबा पूरा करती है। बच्चा माँ से चाहे जो मांगे, माँ उसको देने की कोशिश करती है, उसकी झोली भरने की कोशिश करती है, उसके मुतालबात पूरा करने की कोशिश करती है। बच्चा रोता है तो माँ बेचैन हो जाती है, बच्चा रोता है तो माँ बेकरार हो जाती है। ऐ ममता की मारी माओ, आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, इसलिए कि मेरा मुकम्मल बयान इस वक्त माओ के साथ है। जो माएं बन चुकी है उनके साथ भी है, जो मुस्तकबिल में माँ बनने वाली है उनके साथ भी है। आप मुझे बताएं, एक माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ ला करके देना पसंद करती है, औलाद के लिए हर गम पी करके औलाद को खुशी अता करती है। ए अपने बेटे को चांद कहने वालियों, ए अपने बेटे को बादशाह और राजा कहने वालियों, ए अपने बेटे को मेरा गुलाब और मेरा फूल कहने वालियों, ए अपने बेटे के लबों को चूमने वालियों, ए अपने बेटों के, अपनी औलाद की पेशानी को और उनके गलों को बोसा देने वाली मेरी बहनों, मुझे बताओ, अगर जीने के ऊपर तुम्हारे बच्चे को कोई खड़ा कर दे और बच्चा गिरने के करीब हो, अगर सास ने खड़ा किया तुम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हो, अगर शौहर ने लापरवाही की तुम उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाती हो, तुम अपनी औलाद को अकेले नहीं छोड़ती। मुझे बताओ, अगर तुम्हारी औलाद के बारे में कोई ये कहे कि इसको आग में डाल दे, मेरी बहन बता क्या तू आग में डालेगी? ऐ मेरी बहनों बताओ, जब तुम्हारी ममता इतनी मशहूर है, तुम्हारी मोहब्बत इतनी मशहूर है, अल्लाह अकबर, तुम अपनी औलाद के लिए हर गम पीती हो, हर तकलीफ बर्दाश्त करती हो, बताओ क्या तुम अपनी औलाद को मुश्किल में देख सकती हो? क्या अपनी औलाद को कांटों पर चलता देख सकती हो? क्या अपनी औलाद को आग में जलता देख सकती हो? एक माँ खुद को जलाकर अपनी औलाद को बचाने की कोशिश करती है, एक माँ खुद को कांटों पर चलाकर अपनी औलाद को नंगे पैर कांटों पर चलने से बचाती है। मुझे बताओ, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जब तुम अपनी औलाद को दुनिया की आग में देखना गवारा नहीं कर सकती, जब तुम अपनी औलाद को कांटों पर चलता देखना गवारा नहीं कर सकती, जब तुम अपनी औलाद को मुसीबत और तकलीफ में दुनिया के अंदर देखना गवारा नहीं कर सकती, तुम अपनी औलाद की बेचैनी पर बेचैन हो जाती हो, अपनी औलाद की बेकरारी पर बेकरार हो जाती हो। मेरी बहनों मुझे बताओ, तुम अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन कैसे बना रही हो? तुम अपनी औलाद को
جہنم کی آگ کی طرف کیسے ڈھکیل رہی ہو، تم اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن کیوں کر بنا رہی ہو؟ آپ کہیں گی ہم نے کس طریقے سے اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنایا؟ یاد رکھے میری بہن، ایک ماں اپنی اولاد کو جنتی بھی بنا سکتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو جہنمی بھی بنا سکتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو نیک اور متقی بھی بنا سکتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو گناہگار اور آوارہ بھی بنا سکتی ہے۔ ماؤں کا کردار اولاد کی تربیت کے اندر کلیدی رول رکھتا ہے، بنیادی رول رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک ماں کی گود اب اولاد کی پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے۔ ماں کی گود سے بچہ جو سیکھتا ہے وہی اخیر دم تک کے اسے یاد رہتا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، میرے احباب نے، اختر بھائی نے مجھے بتایا کہ عبدالرزاق بھائی کا حکم ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ ممکن ہے اعلان ہوا ہوگا تو آپ نے یہ سوچا ہوگا اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے، ہمیں یہ بتایا جائے گا۔ یقیناً ہم بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اگر تم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو، جس کو اللہ نے ذمہ داری بھی دی ہے، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ گویا کہ ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اے اولاد کی تربیت کب کریں؟ جب پیدا ہو جائے تب کریں۔ عام طور پر فکر یہ پیدا ہوتی ہے، عام طور پر سوچ یہ پیدا ہوتی ہے، ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے، تربیت کی ایام تو بعد میں آئیں گے، بچہ گالی دے رہا ہے دینے دیا جائے، جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے، بچہ گانے گنگنا رہا ہے گنگنانے دیا جائے، بچہ ناچ رہا ہے ناچنے دیا جائے، جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تبھی سے تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں رہتے رہتے وہ بچہ ماں کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، ماں کے شب و روز کو دیکھتا ہے، ماں کے رات و دن کو دیکھتا ہے۔ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے حمل کی حیثیت سے ہوتا ہے، یعنی 3 چلے اس پر گزر جاتے ہیں، تو بچے کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ماں کو دیکھتا ہے، ماں کیا کر رہی ہے، ماں کیا بول رہی ہے، ماں کیا سوچ رہی ہے۔ ماں کی سوچ کا اثر بچے پر پڑتا ہے، ماں کی فکر کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ یہاں حیا کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جب کسی عورت کے شکم کے اندر حمل رہتا ہے تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے اس کو ٹینشن نہیں دینا۔ کیوں ٹینشن نہیں دینا؟ اس لیے کہ اگر ٹینشن دو گے تو بچے کے دماغ پر اس کا اثر پڑے گا۔ آپ مجھے بتائیں آخر ماں کا ٹینشن بچے کے دماغ پر کیسے پڑ سکتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ مانتے ہیں اگر بچے پر ماں کے ٹینشن کا اثر پڑ سکتا ہے تو ماں کی سوچ کا اثر نہیں پڑ سکتا۔ بلکہ کبھی کبھی تو اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ ہے اور اسے صدمہ دیا جائے تو وہ بچہ گر بھی جا سکتا ہے، وہ بچہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، بچہ ماں کے دماغ میں تو نہیں رہتا، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، لیکن اللہ نے ایسے کنیکشن جوڑ دیے ہیں، ماں کی سوچ کا اثر بچے پر، ماں کی فکر کا اثر بچے پر، ماں کے دماغ کا اثر بچے پر، ماں کی غذا کا اثر بچے پر، ماں کے بول کا اثر بچے پر، ماں کی فکر کا اثر بچے پر، ماں کی گنگناہٹ کا اثر بچے پر، ماں کی راتوں کا اثر بچے پر، ماں کے دن کا اثر بچے پر، گویا کہ ایک ایک لمحے کا اثر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قبول کرتا ہے۔ ماں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، میرے شب و روز کو دیکھ رہا ہے، میری فکر کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، جو تم ایام حمل میں سوچتی ہو وہ سوچ بچے
بچے کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں. جو فکر کرتی ہو وہ افکار و نظریات اس کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے تو اردو بولنے والی ماں کا بچہ اردو بولتا ہے, گجراتی بولنے والی ماں کا بچہ گجراتی بولتا ہے, انگلش بولنے والی ماں کا بچہ انگلش بولتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت کا منصوبہ نہ بنانا. جب بچہ تمہارے شکم میں آ جائے اسی وقت محتاط ہو جانا, اسی وقت احتیاط سے کام لینا. اس لیے کہ ماں کے شکم میں بچہ آ کر ماں کو مکمل طور پر گویا کے دیکھتا ہے اور اس کو دنیا میں آنے کے بعد فالو کرتا ہے. کیا تم نے نہیں سنا امام اہل سنت الملفوظ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ اکبر میرے خواجہ سرکار غریب نواز کے مایا ناز خلفاء میں خلیفہ ہیں, سرکار غریب نواز کے جانشین ہیں. آپ کی عمر ابھی 4 سال کی ہوئی ہے, آپ کی بسم اللہ خوانی کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو الہام کیا جاتا ہے, حمید الدین جا اور میرے برگزیدہ بندے کی بسم اللہ خوانی کی محفل میں شریک ہو جا. قاضی حمید الدین ناگوری کی عمر بڑی ہے, حضرت قطب الدین بختیار کاکی ابھی 4 سال کے بچے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, قاضی حمید الدین ناگوری محفل میں آ جاتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے صوفیاء محفل کے اندر موجود ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ننھے سے بچے کی شکل میں لا کر بٹھائے جاتے ہیں. قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ یوں کہتے ہیں, بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی میرے خواجہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا گیا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آپ نے اعوذ باللہ سے شروع کیا اور مکمل 15 پارے پڑھے. جب 15 پارے آپ نے سنائے, 15 پارے سنانے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں شہزادے اور سناؤ. فرمایا نہیں, بس اتنے ہی سناتا ہوں, اس لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی. اس نے میں نے اپنی ماں سے سن کر کے 15 پاروں کو یاد کیا, اس کی آگے نہیں سناتا. جانتے ہیں یہی قاضی حمید الدین ناگوری ایک دن وہ تھا جب قطب الدین بختیار کاکی کو بسم اللہ پڑھانے آئے تھے, لیکن قطب الدین بختیار کاکی کی یہ ماں کا کردار تھا, اتنی بلندی پر پہنچایا کہ بسم اللہ پڑھانے والا استاد میرے بابا قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بھی ہو جاتا ہے اور خلیفہ بھی ہو جاتا ہے. آج بھی قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں کے اندر قاضی حمید الدین ناگوری کا مزار موجود ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا علم والا, اللہ اکبر, ماں کی اچھی پرورش کرنے کی برکت سے وہ بھی میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید و خلیفہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح کا واقعہ سرکار غوث پاک میرے آقا کے بارے میں بھی مشہور ہے. حضور غوث پاک نے پہلی ہی محفل کے اندر 17 پارے سنائے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا عبد القادر آگے پڑھو, فرماتے میری ماں 17 پاروں کا ورد کیا کرتی تھی, ماں سے سن کر کے میں نے یاد کر لیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, مجھے بتاؤ اگر ماں قرآن کی تلاوت کرے تو بچہ دنیا میں آ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کو سناتا ہے. آج کی مائیں اللہ اکبر اپنے بیٹے کو عالم دیکھنا چاہتی ہے, آج کی مائیں اپنے بیٹے کو شیخ طریقت دیکھنا چاہتی ہے, آج کی مائیں مبلغین کو خطاب کرتا سن کر کے دعائیں کرتی ہے کاش میرا بیٹا بھی ایسا بن جائے. اللہ کرے آپ کا بیٹا ایسا ہی بنے. آپ مبلغات کو خطاب سن کر کے, مبلغات کا خطاب سن کر کے دعائیں کرتی ہوگی اللہ میری بیٹی بھی ایسی بن جائے. لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں, اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اولاد بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہے. لیکن اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمی ڈرامے دیکھے گی, ماں بچے کو شکم میں رکھ کر ساس بہو کا سیریل دیکھے گی, ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمیں دیکھے گی, ننگے ہیرو اور ہیروئن کو ناچتا ہوا دیکھے گی, آپ مجھے بتائیں دنیا میں آ کر کے بچہ کرے گا کیا؟ دنیا میں آ کر کے بچہ کیا گل کھلائے گا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں, پہلی چیز جس وقت مراد سے ہونا اس وقت سے احتیاط شروع کرنا. بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں مراد سے ہونے کی کیا بات ہے, ہم مسلمان ہیں, جیسے ہی شعور کی منزل پر قدم رکھو اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو. ایک متقی اور پارسا عورت کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو, اس لیے کہ ماں بیج ہے, ماں بیج ہے.
جیسا بیج زمین میں بویا جاتا ہے ویسا ہی پودا نظر آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا آپ نے بیج املی کا بویا اور آم کا پیڑ پیدا ہو گیا، آپ نے آم کا بیج بویا اور گلاب کا پودا پیدا ہو گیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال خام خیالی ہے، اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ آج تو حال یہ ہے، العیاذ باللہ، استغفر اللہ، عورتیں نکاح سے پہلے اپنے منگیتر سے باتیں کرتی ہے۔ ایسی ماں کو غوث الاعظم جیسا بیٹا کیسے مل سکتا ہے؟ کیا تم نے یہ بات نہیں سنی؟ کتنی مشہور وہ بات ہے، میرے غوث کی امی جان آج جن کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوئے، وہ بھوکے رہے تو میرا اللہ قسمیں دے دے کر کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، غوث الاعظم جیسا بیٹا جس ماں کے پیٹ میں آیا، اس ماں کا حال یہ تھا کہ اس ماں نے کبھی اپنے آنگن کو نہیں دیکھا، وہ ماں نے کبھی اپنے گھر کے آنگن میں قدم نہ رکھا، نہ وہ کسی کی شادی میں گئی، نہ وہ کسی کی میت میں گئی، اس نے کبھی کسی اجنبی مرد سے کوئی بات نہ سنی، اس خاتون نے کسی مرد سے کبھی بات نہ کی۔ آپ غور کریں، جب مائیں اس شان کی ہوتی ہے تو بیٹا غوث الاعظم جیسا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے مقدس بندوں کو کسی آوارہ کی گود میں نہیں دیتا، اس لیے کہ کوئی کتنا بھی مقدس بن جائے، اگر وہ مقدس بن کر کے کھڑا ہوگا اور کوئی کہے گا چل تیری ماں تو ایسی تھی، اس کا سارا معیار گر جائے گا۔ میرا اللہ اپنے نیک بندوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، اللہ مقدس بندوں کو مقدس ماں کی گود میں دیتا ہے تاکہ دنیا پکار اٹھے، ارے یہ اتنا مقدس اس لیے ہے کہ اس کی ماں بھی ایسی مقدس تھی، اس کی ماں بھی پارسا تھی، اس کی ماں بھی عظیم تھی۔ کیا تم نے نہیں سنا سرکار امام حسن سے کسی نے کہا حسن تیری ماں بڑی اچھی تھی، آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کے سر کے بال کو کبھی اس کی اولاد نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ غور تو فرمائے، آج عورتیں بالوں کی نمائش کرنے چلی ہے، آج عورتیں جسم سے ٹچ کپڑے پہن رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں غوث الاعظم کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی جب کوئی یہ کہتا ہوگا کہ ان کے ابا نے ایک سیب کے بدلے زندگی کے برسوں مشقت میں گزارے اور ان کی امی نے کبھی پیر باہر نہ نکالا۔ آپ کسی بھی بزرگ کی زندگی کو دیکھیں، ان کی ماں مقدس ہے، مقدس ہے، مقدس ہے۔ جب ماں مقدس ہوتی ہے تو اولاد میں بھی تقدس پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، منگنی کے بعد منگیتر سے گفتگو کی اجازت نہیں، بالوں کو کھلا لے کر کے پھرنے کی اجازت نہیں، دینداری سے دور رہ کر کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں۔ کیا سوچ ہے؟ اگر گھر میں دولت نہیں، کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو، دولت کماؤ، بائک پہ گھومو، پارکوں میں جاؤ، عیش کرو، فلانی عیش کر رہی ہے تو میں بھی عیش کروں گی۔ اے خاتون جنت کی کنیز، دنیا عیش کے لیے نہیں، دنیا عبادت کے لیے ہے، آرام کے لیے جنت ہے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سیریل اور ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر سوچ بدل گئی۔ اب ان لڑکوں کو پسند نہیں کیا جاتا جن کے چہروں پہ داڑیاں ہوں، جو مذہبی لبادے میں ہوتے ان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ آؤ تمہیں بتاؤں، شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک ہی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، شاہی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں شیخ کرمانی، لیکن ساری شاہی خاندانی میں پیدا ہونے کے بعد بھی سب چھوڑا، آرام چھوڑا، عیش چھوڑا، اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ خوبصورت بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں، کرمان کے بادشاہ
پیغام لے کر کے بھیجتا ہے شیخ کرمانی سے، آپ کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت شیخ کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں نے بادشاہ کے ساتھ نکاح کیا تو بادشاہ کے یہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، گویا میں اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا، اور نہ کہتا ہوں تو بادشاہ ناراض ہوگا، ہاں کہتا ہوں تو بچی کے مستقبل کا سوال ہے۔ آپ نے بادشاہ سے کہا مجھے 3 دن کی مہلت دے، غور کروں گا۔ ان 3 دن میں ادھر مسجد سے نکلا دوسری مسجد سے نکلے تیسری تیسری سے نکلے چوتھی مسجد۔ یہ مسجد کیوں گھوم رہے ہیں؟ مسجد اس لیے گھوم رہے ہیں خوبصورت بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہے۔ پہلے کے لوگ مسجدوں میں رشتے ڈھونڈنے آتے تھے، اب کے لوگ مارکیٹ میں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری بیٹی کا شوہر آوارگی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ افیئر کر کے عیاشی کر رہا ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہوگا، جب تک رشتے مسجد میں تلاش کیے جاتے تھے بیٹی کا شوہر کسی سے افیئر نہیں کرتا تھا، بیوی کا حق ادا کرتا تھا۔ جب سے تم نے مسجد میں رشتے تلاش کرنے کی بجائے مارکیٹ میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے، پارکوں میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے، کالجز میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے، آج وہ رشتے تمہیں خون کے آنسو رلا رہے ہیں۔ رشتے ڈھونڈنے ہیں، آؤ اللہ کے گھر میں آ کر کے تلاش کرو، تمہیں وہ رشتے ملیں گے جو تمہاری بیٹی کا حق ادا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی بندہ تو ملے۔ ایک جوان دیکھا، اس لیے کہ چہرے دل کے حالات بیان کرتے ہیں، دل کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ نور کی کرنیں پیشانی پر چمکتے دیکھا، نوجوان کے پاس گئے، بیٹے شادی کرے گا، ایک لڑکی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اکثر روزے سے رہتی ہے، نماز کی پابند ہے، دیندار ہے، عبادت گزار ہے، راتیں مصلی پر گزارتی ہے، حسین خوبصورت بھی ہے، اعلیٰ نسب بھی ہے، شادی کرے گا۔ اس جوان نے کہا مگر اے شیخ کرمانی یہ بتائیں تو صحیح، ایسی نیک خوبصورت پاک دامن لڑکی مجھے کون دے گا؟ فرمایا میں دوں گا۔ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، دراہم نکالے جھولی میں ڈالے، جا 1 درہم کی روٹی لا، 1 درہم سے سالن لا، 1 درہم سے خوشبو لا، میں تیرا نکاح کروں گا۔ 3 درہم کے اندر نکاح کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ نوجوان لے کر آیا، بیٹی کی شادی کر دی۔ تیسرے دن بادشاہ کا قاصد آیا، کیا جواب ہے؟ کہا اس سے نکاح کیا جاتا ہے جو لڑکیاں بے شوہر کی ہوتی ہے۔ بادشاہ سے کہے میری بیٹی کی تو شادی ہو چکی ہے، کس کے ساتھ اس کا رشتہ کروں؟ میں اپنی بیٹی کو بیاہ چکا ہوں۔ شوہر کے گھر بیٹی گئی، پہلی رات دیکھا ایک سرائی ہے، اس کے سوا گھر میں کوئی سامان نہیں، اور سرائی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ بیٹیوں کی سوچ، بیٹیوں کی فکر یہی منتقل ہوتی ہے فکر اولاد کے اندر۔ جہاں آوارگی ہو، سوچ میں عیاشی ہو، وہی فکر اولاد میں منتقل ہوگی۔ سرائی پر روٹی دیکھا، شوہر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا شرما کر، یہ روٹی میں نے کل کے لیے بچا کر کے رکھی ہے، کل ہم دونوں کھائیں گے، آج تو کھا چکے۔ فوراً اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے، شیخ کرمانی کے گھر مجھے پہنچا دے۔ اس جوان نے کہا میں نے پہلے ہی سوچا تھا شاہی خاندان کی بیٹی میرے گھر کیسے رہ سکتی ہے، پہنچا تو دوں گا، لیکن تمہارے بابا نے میری غربت کا مذاق اڑانے کے لیے تمہارا نکاح میرے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا تم سوچ کیا رہے ہو؟ کہا یہ سرائی پر ایک روٹی دیکھ کر تم کہتی ہو کہ مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے، یعنی تم باسی روٹی کل کھانا نہیں چاہتی۔ اس لڑکی نے کہا غلط سوچا تم نے، میرے بابا نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تیرا شوہر اللہ پر توکل کرنے والا، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار ہے۔ ارے جس کو
शौहर के साथ में रह नहीं सकती जिसको अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा नहीं, इसलिए मुझे पहुंचा दे। शौहर ने कहा बात यह है मुझसे ज्यादा तवक्कुल तेरे पास है, ये रोटी अब घर में नहीं रहेगी। बीवी ने कहा था हाँ, या तो रोटी रात को आपके पास होगी या बीवी आपके पास होगी। शौहर ने कहा रोटी नहीं होगी। उठाई रोटी ले जा करके गरीब में तकसीम कर दिया और उसके बाद आए। उसके बाद उनकी बीवी ने कहा हाँ यहां ठिकाना होगा, और उसके बाद जो बच्चा आया वो मादरजाद वली बनकर। हमारी बेटियां इतना नहीं कर सकती, आज के दौर में इतना नहीं हो सकता। कम से कम ये तो हो सकता है कि शौहर को हलाल पर उभारें। कल की खवातीन की फिक्र ये थी हम भूखे रहेंगे लेकिन हराम नहीं खाएंगे। घर में आना तो हलाल लेकर के आना, हराम लेकर के नहीं आना। कल की फिक्र औरतों की ये थी। आज तो ये फिक्र है डाका डालो, चोरी करो, कत्ल करो, कुछ भी करो, सूद से लाओ, कुछ भी करो, हमें ला करके तो। पड़ोस में जेवरात है, हमारे पास भी जेवरात होने चाहिए। पड़ोस में कपड़े आए, हमारे पास भी कपड़े होने चाहिए। ये फिक्र तुम्हें लेकर के डूब रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आप मुझे बताएं, जो मां हराम खाएगी उसकी औलाद नेक कैसे होगी? क्योंकि लुक्मे से खून बनता है, खून से बच्चे का पोस्ट बनता है। बताओ तो सही, औलाद के नेक होने के लिए ये चीजें जरूरी है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे जो मर्तबे दिए उसकी वजह यह है कि जिस दिन मैं अपनी मां के पेट में आया, मेरे अब्बा ने मेरी फूफी को मेरी अम्मा पर मुकर्रर कर दिया, बहन सब कुछ हो, मेरी बीवी के पेट में हराम लुकमा न जाए, क्योंकि मेरी अमानत उसके पेट में पल रही है। इस शान के साथ हजरत मखदूम सिमनानी रदी अल्लाह ताला के वालिद ने मां के शिकम में उनके लिए इंतजाम फरमाया। आज तो कुछ है लाओ, अब तो लोग इतने बेबाक हो गए कि बिस्मिल्लाह पढ़ो सब हलाल है, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या सोच बन गई? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की पैदाइश से उसकी तरबियत शुरू होनी चाहिए। किस तरह? मां लोरी दे, लोरी देना भी ये सहाबियात की सुन्नत है। लोरी देना ये जिब्रील की सुन्नत है। हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपका शहजादा हुसैन सोता है तो मैं झूला झूला कर लोरी देता हूं, सो जा सो जा हुसैन सो जा, जन्नत में एक ऐसी नहर है जिससे पानी सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा को मिलेगा, अली और फातिमा को मिलेगा, हसन और हुसैन को मिलेगा, पंजतन पाक के लिए वो नहर मखसूस है। इस तरह नात की लोरी जिब्रील अमीन हजरते इमाम हुसैन को देते हुए सुलाते हैं। सैयदा फातिमा कुरान पढ़कर लोरी देती, खवातीन इस्लाम नात पढ़कर अपने बच्चों को लोरियां देती थी। उसके बाद दरअसल हम ये सोचते हैं कि जब बच्चा समझदार होगा तब तरबियत करेंगे। बच्चा पैदा ही समझदार होता है, वो मां के पेट से ही समझ लेकर के आता है। उसका सबूत अर्ज करूं, अरे बच्चा समझदार अगर नहीं होता तो वो मां के सिवा दूसरे का दूध क्यों नहीं पीता? 10 औरतें हो, रो रहा हो बच्चा, तो बच्चा अपनी मां की गोद में ही जाता है। ये समझ किसने दी? ये समझ किसने दी? बच्चे को पता है मुझे मां का पैर नहीं चूसना, मुझे मां के सीने से ही ग़िज़ा मिलेगी। वो समझदार होकर के आता है, इसलिए कि अक्ल इंसान का खासा है। अल्लाह ने जिन्नों को अक्ल नहीं दिया, अल्लाह ने चरिंद परिंद को अक्ल नहीं दिया, अक्ल इंसान को दी है, और इंसान पैदा ही अक्लमंद होता है। इसलिए ये न सोचना समझदार होगा तो तरबियत करेंगे, नहीं, वो पैदा ही समझदार होता
آتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی سمجھ لے کر کے آتا ہے. ہاں البتہ یہ ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے سمجھ بڑھتی جاتی ہے, شعور بڑھتا جاتا ہے, اور بچے کی پیدائش کے بعد یہ بنیاد ہے بنیاد. کسی عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اس عمارت کا اوپر کا معاملہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. جس عمارت بنیادی طور پر جتنی کمزور ہوتی ہے وہ اوپر جانے کے بعد بہت جلدی ڈھب سے گر سکتی ہے. اس لیے بچے کی تربیت پر زور دینا بے پناہ ضروری ہے. بچے کی تربیت کے حوالے سے, نگہداشت کے حوالے سے, بچہ ننھا سا ہے وہ پیشاب کرے تو اس پہ پانی ڈالو, اس کے پیر دھلاؤ تاکہ بچہ بچپنے سے عادی بنے پاکی کا. ہمارا حال تو یہ ہے ابھی تو بچہ ہے, بلکہ لوگوں نے غلط سلط مسئلے بھی بیان کر دیے کہ جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا, ان کے پیشاب پر جو ہے وہ کپڑے دھلنے کی ضرورت نہیں. بچہ اگر 1 گھنٹے کا بھی ہے, بلکہ بچہ اگر 1 منٹ کا بھی ہے اور اس نے باہر آ کر کے پیشاب کیا تو وہ پیشاب بھی ایسا ہی ناپاک ہے جیسے 60 سال کے بڈھے کا پیشاب ناپاک ہے. پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ ناپاک ہی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس کے بعد جو ہے بچہ جو ہے اللہ اکبر دودھ پینے کے ایام سے گزرتا ہے. میں نے مسائل کی شرعی نشستوں میں اس بات کو بیان کر دیا کہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ خود اعتماد ہوتا ہے, ماں کے دودھ کے اندر تاثیر ہوتی ہے. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے, ڈبوں کے دودھ سے پرہیز کرے, گائے بھینس کا دودھ اس وقت تک بچوں کو نہ پلائے جب تک کہ ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے. یاد رکھیں, مجھے یاد آتا ہے ماں کا دودھ اور دودھ پلاتے وقت ماں کی باتیں بچے پر بہت اثر انداز ہوتی ہے. آپ جانتی ہے ماں صرف دودھ ہی نہیں پلاتی بلکہ ماں اپنے جذبات کو منتقل کرتی ہے, اپنے جذبات کو, اپنے سینے کے جذبات کو انڈیلتی ہے. کیا وہ تمہارے کانوں سے وہ بات نہ ٹکرائی؟ حضرت ٹیپو سلطان فتح علی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ انگریزوں کے پاس اپنے بھائی کو گفتگو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور دیر ہو جاتی ہے. لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں آپ کا بھائی ہاتھ تو نہیں ملا لیا دشمنوں سے؟ آپ گھر میں آتے ہیں, بوڑھی ماں کو بیٹھا پاتے ہیں. ماں نے پوچھا بیٹے فتح علی تیری تکلیف کیا ہے؟ کہا امی آپ کے بیٹے نے مجھے رسوا کر دیا, میں نے گفتگو کرنے اتنے معتمد کو بھیجا تھا, دیر ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ دشمن سے ہاتھ ملا لیا ہے. فتح علی کے بھائی نے, اس وقت ٹیپو سلطان کی ماں بیٹھی تھی, کھڑی ہو کر کے بیٹے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتی ہے خبردار میرے بیٹے پہ الزام نہ لگا. میری اولاد نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے. ماں بیٹے میں گفتگو ہوئی. سلطان اپنی ماں کی گفتگو کو ادب سے سن رہے تھے. جواب دینے کا یارہ نہ تھا, جواب دینے کی طاقت نہ تھی. تھوڑی ہی دیر کے بعد خبر ملی بھائی واپس آ رہا ہے اور سارے مطالبے منوا کر کے آ رہا ہے. سلطان نے اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرایا, عرض کیا امی باہر والے بدگمانی کا شکار ہو گئے, کمرے میں بیٹھ کر تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میرا بیٹا ملک اور ملت کا غدار نہیں ہو سکتا؟ ماں نے جواب دیا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا, یہ باوضو دودھ کی برکت ہے. نہ میرا بیٹا ملک کا غدار ہو سکتا ہے نہ مذہب کا غدار ہو سکتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اس کے بعد کے مراحل آتے ہیں. پھر بچہ چلنے لگتا ہے, پھر بچہ بولنے لگتا ہے. اب تو حال یہ ہے توتلی زبان سے اگر بچہ گانے گاتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے, توتلی زبان سے ہیروں کے نام لیتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے. اے میری بہن تیرا بیٹا ناچنے کے لیے زمین پر نہیں آیا, تیرا بیٹا گانے کے لیے زمین پر نہیں آیا. اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم مت بناؤ, اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم قدہ مت بناؤ, اپنی اولاد کو اپنے لیے باقیات صالحات میں سے بناؤ, جنت میں جانے کا ذریعہ بناؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اگر بچے گانا گنگناتے ہیں, بڑوں سے سن کر گنگناتے ہیں, کسی سے سن کر گنگناتے ہیں, بچوں پر گھر کے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. پہلی بات یہ عرض کروں, ماں باپ بچوں کے سامنے کبھی لڑائی نہ کریں, اس لیے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. بچوں کے سامنے ماں باپ کا لڑنا زہر قاتل ہے. میاں بیوی میں لڑائی ہوتی بھی ہے, پھر محبت بھی
بھی ہوتی ہے، پھر اتحاد بھی ہوتا ہے، لیکن بچے وہ لڑائی دیکھ کر اندر ہی اندر کچھ سوچتے ہیں، ان کے اندر بھی لڑائیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ ماں باپ جو کبھی ماں گھر کے اندر لڑائی نہیں کرتے، ان کے بچے بھی جھگڑوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ سب کچھ انسان اپنے ماں باپ سے لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنی سوچ کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا۔ خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، اپنے شوہر سے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو، چلا کر کے بات نہ کیا کرو۔ اماں چلا چلا کے بات کرے گی تو اولاد بھی چلا چلا کر کے بات کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، جب بچوں کو سلاؤ تو بچوں کو کہانیاں بہت پسند ہوتی ہے، بچے واقعات سننا پسند کرتے ہیں، تو آپ جو ہے انگریزوں کی کہانی، راجاؤں کی کہانی، رانیوں کی کہانی، یہ کہانیاں نہ سناؤ۔ الف لیلا کی کہانی، یہ کہانیاں نہ سناؤ۔ اگر تمہیں کوئی قصہ ہی سنانا ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا قصہ سناؤ، اما عائشہ کا قصہ سناؤ، امام حسن کا قصہ سناؤ، صحابہ کے قصے سناؤ، مولا حسین کے قصے سناؤ، یہ اتنے دلچسپ ہے۔ بچوں کو بچپنے کے اندر ہی یہ ساری چیزیں ان کے دل و دماغ کے اندر لاشعوری طور پہ گھستی چلی جاتی ہے۔ بچے اس کورے کاغذ کا نام ہے، آپ جو لکھ دو گے ہمیشہ لکھا رہے گا۔ بچے اس صاف دل ہستی کا نام ہے، آپ نے جو ڈال دیا وہ ہمیشہ ڈلا رہے گا، اس لیے کہ برتن میں پہلی مرتبہ جو ڈالا جائے اسے پھر جو ہے وہ آپ بدل نہیں سکتے، اور جو برتن ایک مرتبہ بھر جاتا ہے اسے دوبارہ بھرا نہیں جا سکتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے بچوں کو جہاد کی داستان سناؤ، صحابہ کا وہ اسلام کے لیے مرنا، جانے قربان کرنا، وہ قربانیاں دینا، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ فدا ہونا، حضور کے پسینے کو اپنے چہرے پہ ملنا، حضور کے وضو کے قطرات کو اپنے سینے پہ لگانا، حضور کے منہ مبارک کو دھو کر کے پینا، حضور کی نالین کو اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹھنا، مولا حسین کا اپنے گھر کا بچہ بچہ میدان کربلا میں قربان کر دینا۔ اپنے بچوں کو اتنا پلا دو، اس لیے کہ ماں سے سن کر کے بچہ کبھی شک نہیں کرتا۔ مولوی سے سن کر کے شک کر سکتا ہے، پیر سے سن کر کے شک کر سکتا ہے، استاد سے سن کر کے شک کر سکتا ہے۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ وہ ہے، ماں اور بیٹی کا رشتہ وہ ہے، ماں جو کہتی ہے وہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ ماں سے سن کر بچہ کبھی دلیل نہیں مانگتا، کیونکہ وہ ماں سے اس وقت سنتا ہے جن دنوں اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل اس کی ماں ہوا کرتی ہے، اس کے لیے سب سے بڑا ثبوت اس کے لیے اس کی ماں ہوا کرتی ہے۔ دیکھ لو جن گھروں کے اندر ماؤں نے غوث العظم دستگیر کی محبت بچپن میں پیدا، ہم غوث پاک کے عشاق کسی کی تقریر سن کر نہیں ہوئے، ہمارے گھروں کا ماحول، ہمیں اہل بیت کی محبت کسی کی تقریر سن کر نہیں ملی، ہمارے گھروں کا ماحول۔ یہ بڑی ضرور ہے بعد میں، لیکن بنیادی طور پر پہلے گھر سے ملی ہے۔ اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کرو کہ یہ الہاد اور بے دینی کی گندگی تمہاری اولاد کو کبھی اچک نہ سکے، اور پہلے ہی دن اپنی اولاد کے دل میں محبت رسول پیدا کرو، عشق مصطفیٰ پیدا کرو۔ آپ کہتی ہیں میری بچی کسی کے ساتھ لگ گئی، میرا بیٹا کسی کے ساتھ لگ گیا، میں کہتا ہوں دل خالی کیوں رکھا ماں تو نے کہ کسی کی محبت گھسے؟ تجھے تو دل اتنا پور کر دینا تھا کہ وہاں کسی مچھر کا پیر بھی داخل نہ ہو سکے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، اور وہ دور تھا ماں باپ اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ کیسے سکھاتے تھے، عشق رسول کیسے سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ احد کے موقع پر، یہ بڑی سخت ترین جنگ تھی احد کی، دولہے بارات چھوڑ کر گئے، پہلی رات کا دولہا دلہن چھوڑ کر کے گیا۔ بڑی عجیب و غریب، بڑی دردناک اس جنگ کے حالات ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال کو بھیجا، بلال جا، اور جا کر کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کر کہ حضور سونے والوں کو بلاتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو سب کو بلاتے ہیں، چلو جان قربان کریں۔ ایک 4-5 سال کا بچہ
ماں کے قریب سو رہا تھا. جیسے اعلان کی حضرت بلال حبشی کی آواز آئی, اس کی ماں اٹھ کے رونے لگی. وہ کیوں رو رہی تھی؟ آج کی عورتیں زیور کے لیے روتی ہے, کپڑوں کے لیے روتی ہے, پارکوں میں نہ لے جانے والوں پر لے جانے کے لیے روتی ہے. وہ بیوہ عورت اس لیے رو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام مجاہدین مانگ رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی مجاہد ہے نہیں, تاکہ وہ حضور کو پیش کر سکے. روتے روتے اس کی ہچکیاں بندھی, ننھے سے بچے کی آنکھ کھلی. ننھے سے بچے نے ماں سے کہا, ماں تو کیوں رو رہی ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا, بیٹا تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا, سو جا. بیٹے نے کہا, امی کیا تمہیں میرے ابو کی یاد آئی اس لیے تم رو رہی ہو؟ ماں نے کہا, نہیں بیٹے, میرا درد یہ نہیں ہے, تو اس درد کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, تجھے سونا ہوگا. ننھے سے بچے نے ماحول دیکھے مدینہ منورہ کا, ننھے سے بچے نے ماں سے کہا, ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو راتوں کو روئے تیرا بچہ سو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا ماں, تمہیں بتانا ہوگا تم کیوں رو رہی ہو. ننھے سے بچے کو ماں نے کہا, بیٹا ابھی حضور کا منادی بلال یہاں سے گزرا, انہوں نے اعلان کیا حضور مجاہدین مانگتے ہیں, آقائے کریم نے مجاہدین کو طلب کیا ہے, چلو احد کے میدان میں جانے قربان کرنا ہے. بیٹا کوئی جوان اولاد ہوتی تو شہادت کا دولہا بنا کے بھیج دیتی, شوہر ہوتا تو شہادت کا دولہا بنا کے بھیج دیتی. ننھے سے بچے نے کہا, ماں اگر جوان بیٹا نہیں, تیرا شوہر نہیں, میں تو ہوں نا ماں, مجھے لے کر کے چلو, حضور کے قدموں پہ مجھے قربان کر دو. 4-5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے مسلمانوں, غور تو کرو, 4-5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. ننھا سا بچہ ماں سے کہتا ہے, ماں چلو مجھے لے کر کے چلو اور قربان کر دو. ماں نے ننھے سے بچے کی انگلی پکڑی, مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچی. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں لگوا رہے ہیں. آقائے کریم نے عورت کو دیکھا, حضرت بلال سے کہا, بلال جاؤ اور اس سے پوچھو وہ عورت کیوں آئی ہے, رات کے وقت اس وقت آنے کی وجہ کیا ہے, مجاہدین کی صفیں درست ہو رہی ہے. ایک خاتون وہاں کھڑی ہے. حضرت بلال پہنچے, کہا خاتون آنے کی وجہ کیا؟ اس نے کہا, بلال اتنی جلدی بھول گئے, ابھی تو تم میرے گھر کے قریب سے اعلان کر کے گزرے, حضور مجاہدین مانگ رہے ہیں, بلال مجاہد لے کر کے آئی ہوں, آقا سے مجھے ملنا ہے, ملاقات کرنا ہے. سرکار علیہ السلام تشریف لائے, جیسے حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس خاتون سے پوچھا, بات کیا ہے مائی؟ اس نے کہا, حضور آپ نے مجاہد مانگا, یہ امانت لے کر آئی ہوں. حضور 4-5 سال کے بچے کو دیکھتے ہیں, کبھی ماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اے ماؤ کیا فکر تھی ماؤں کی, ننھا سا بچہ قربان ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پہ قربان ہوگا, ننھے سے بچے کا جنازہ اٹھے گا تو عظمت مصطفیٰ کے لیے اٹھے گا. آج ماؤں کے دل میں خود عشق مصطفیٰ نہیں, ملک شام اور یمن میں مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, اور یہاں عورتوں کا حال یہ ہے, شادیوں کے موقع پر عورتیں ڈانڈیا کھیل رہی ہے, وہاں عورتوں کی آبروئیں سرے بازار لوٹی جا رہی ہے. یہاں عورتوں کا حال یہ ہے, وہ باریک اور پتلے لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے. او گناہ کرنے والی عورتوں, اللہ نے تمہیں کتنے دن تک مہلت دینا ہے؟ کب تک گناہ کرتی رہو گی؟ کب تک گناہوں کا بوجھ اپنے سروں پر بڑھاتی رہو گی؟ گناہوں کی گٹھری بڑھتی جائے گی, اس کے بوجھ تلے دب جاؤ گی, دنیا کے وزن تلے دبو گی, دنیا کے بوجھ کے وزن تلے دبو گی. کوئی آ کر تمہاری مدد کر کے تمہیں بچا سکتا ہے, گناہوں کے بوجھ تلے دبو گی, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہ سکے گی. صنف نازک کہلا کر اللہ کی اتنی نافرمانی نہ کرو, خدا کے غضب کو دعوت مت دو. اللہ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی, دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. دولت اور جوانی پہ ناز کرنے والوں, راتوں دن فلموں سے اپنی زندگی کو آباد کرنے والوں, ایک دن اس زندگی کو موت ضرور ویران کرے گی. تمہارے آباد گھروں کے اندر ایک دن موت کا فرشتہ ضرور آئے گا, تمہاری آبادیوں کو ایک دن موت کا
فرشتہ ضرور آ کر کے موت کا پیغام دے گا، لیکن یاد رکھنا اگر موت کی تیاری کیے بغیر چلے گئے تو کوئی پرسان حال نہیں. روتے روتے دنیا میں آئے تھے، روتے روتے دنیا سے چلے گئے. ایک ماں ننھے سے بچے کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، حضور اس مجاہد کو قبول کر لیں. میرے آقا نے بچے کو دیکھا، اس کی ماں کی طرف دیکھا، فرمایا مائی جا، تیرا بیٹا بڑا ہو کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا. یہ ننھا سا بچہ ہے، نہ تلوار سنبھالے گا، نہ نیزہ اٹھائے گا، نہ بھالا برچی سنبھال سکتا ہے، یہ کچھ کام نہیں کر سکتا. مائی لے جا، تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے ثواب ضرور دے گا. جا مائی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اجر دے گا. ماں ہاتھ پکڑ کر بیٹے کو پلٹنے لگی، بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور روک لیا. حضور کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، میری ماں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، میں خالی کیسے جاؤں گا؟ یا رسول اللہ میں تلواریں نیزے بھالے نہیں اٹھا سکتا. یا رسول اللہ آپ پر آنے والے تیروں کو میں اپنے وجود پہ روک تو سکتا ہوں، آپ کے لیے میں ڈھال تو بن سکتا ہوں، زخمیوں کو میں پانی تو پلا سکتا ہوں. مجھے بتاؤ یہ فکر بچوں میں کس نے پیدا کی تھی؟ ماں کی تربیت نے پیدا کی تھی. اے خاتون جنت کی کنیزو، آج ہماری بچیاں بڑی ہو کر پتلے لباس پسند کرتی ہے، چھوٹی آستین کے کپڑے پسند کرتی ہے. کیوں؟ بچپنے سے ہم ان کو وہی پہنا رہے ہیں، بچپن سے وہی شوق ہے. اس لیے کہ تربیت بڑھتی جاتی ہے تو شوق بھی بڑھتے جاتے ہیں، اور بچپنے ہی سے تربیت جو ہوتی ہے نا تو وہ فکر پروان چڑھتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا 4 سال کی بچی ہیں، ان کی امی جان بہت مالدار تھی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکہ تجار کہلاتی تھی. 4 سال کی فاطمہ الزہرا کے لیے قیمتی زیور خرید کر کے لائے. حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے زیور پہنائیں گے. حضور نے زیور پہنائے اپنی بیٹی کو، 4 سال کی بیٹی کو. سیدہ خدیجہ نے زیور پہنائے، دونوں نے مل کے پہنایا. سیدہ کا نصیبہ کیا تھا، کیسے باپ کی بیٹی تھی. میرا تو دل ہی نہیں بھرتا کہ ان کو کس القاب سے یاد کروں. میرا دل تو چاہتا ہے کہ اللہ میرے لیے کچھ ایسے الفاظ عطا کر دے، کبھی کبھی وہ الفاظ دے دے کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی صحیح تعریف کو کسی انداز سے عرض کر سکوں. حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، حق تو ادا کرنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں. سیدہ فاطمہ زمین پر یوں ہے جیسے عرش پر فرش، فرش کے اوپر عرش آ گیا ہے، عرش فرش کے اوپر آ گیا ہے. 4 سال کی ہے. 4 سال کی بچیاں کیا ہوتی ہے، 4 سال کی بچیوں کو شعور کیا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی گود کتنا مقدس بناتی ہے. ماں باپ نے مل کر زیور پہنائے. سیدہ فاطمہ گھر سے باہر نکلی اور تھوڑی دیر کے بعد اندر آئی، سارے زیورات غائب ہیں، سارے زیورات غائب ہیں. ماں باپ نے ننھی سی بچی کو دیکھ کر پوچھا فاطمہ بیٹی اتنے شوق سے تیری امی نے زیورات لائے تھے، کیا کیا؟ سیدہ فاطمہ نے 4 سال کی عمر میں عرض کیا بابا جان میں نے سوچا زیور تو پہن چکی ہوں، کسی غریب کا بھلا ہو جائے، تو میں نے اس کی جھولی میں سارے زیورات ڈال دیے کہ زیور پہن کے ملنا کیا ہے. 4 سال کی عمر میں جس کی سخاوت کا عالم یہ ہے، 25 سال کی عمر میں اس کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. یہ تربیت کا گھر کا اثر ہے. سیدہ نے آنکھ کھول کر کے دیکھا تھا کہ میرے بابا نے کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا. سیدہ نے دیکھا تھا یہاں آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا جاتا ہے. گھر کے ماحول کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، گھر کے ماحول کا اثر. جہاں رات دن لوٹ کھسوٹ کی بات ہوتی ہو، جہاں رات دن جھوٹ فساد ہوتا ہو، وہاں کے بچے بھی کبھی سچ بولیں گے. گھر میں پڑے ہوئے ہیں، بلانے والے کے لیے بچوں کو بیچتے، کہہ دو نہیں ہے. گھر میں موبائل ہے، بچوں سے کہتے اٹھا کے کہہ دو ابا کام میں مصروف ہے، کوئی کام نہیں ہے. جھوٹ تو تم سکھا رہے ہو، تم سچ سکھانے کی تربیت کرنے آئے تھے، جھوٹ تم سکھا. جب یہی بچہ تم سے جھوٹ بولے گا کل کتنا دل دکھے گا. جھوٹ کس نے سکھایا؟ ہم نے سکھایا.
چوری کس نے سکھائی؟ ہم نے سکھائی. ایک شخص کو جب ڈکیتی کی بنیاد پر پھانسی کی سزا دی جانے لگی تو اس سے پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری ماں سے ملنا میری آخری خواہش. گیا ماں کے سامنے، کہا کہ ماں کے کان میں کچھ کہنا ہے. اجازت دے دی گئی. چاقو نکالا، کان کے قریب گیا، ماں کا کان کاٹا. لوگوں نے کہا بدبخت، جاتے جاتے بھی گناہ کرتے جا رہا ہے. کہا گناہ کرتے نہیں جا رہا ہوں، ہر ماں کو نصیحت کرتے جا رہا ہوں. یہ جو ڈاکو بنایا ہے نا، اسی ماں نے بنایا ہے. پہلی مرتبہ چوری کی تھی، ماں کے کان میں آ کے کہا تھا ماں یہ چرا کر لایا. اگر 2 تھپڑ مار کر کہتی جہاں سے لایا رکھ کر آ تو میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا. یہی ماں نے کہا تھا جا لے جا کر کے چھپا دے. یہ ماؤں کا اثر ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ولیوں کی مائیں کیا مائیں ہیں. حضرت محبوب الہی کی ماں کپڑے بنا کرتی تھی. حضرت نظام الدین اولیاء کی امی کپڑے بنا کرتی تھی. اور جس دن گھر میں فاقہ ہوتا یہ بھی نہیں کہتی کہ بیٹا آج ہمیں فاقہ کرنا ہے، بلکہ جب فاقہ ہوتا تو کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. نظام الدین اولیاء کہتے میری ماں فاقہ کرنے کے الفاظ کو بھی اللہ کی شکایت سمجھتی تھی، یہ بھی زبان پر نہیں لاتی تھی. کہتی تھی اللہ کے مہمان ہیں. میں سمجھ جاتا تھا کہ آج ہم نے فاقہ کرنا ہے. بابا فرید کی ماں، بابا فرید کے جو ماموں لوگ تھے وہ سب کے سب شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. بڑے بڑے بادشاہوں سے ان کے تعلقات تھے. بابا فرید کی امی کی غربت تھی. بابا فرید کہتے جب میں بچپن میں کہتا ماں کھانا، تو میری ماں لکڑے کی روٹی یعنی لکڑے کا وہ گول سا حصہ میرے منہ میں دے کر کہتی بیٹا اسے روٹی سمجھ کر تھوڑی دیر اپنے منہ میں رکھ لے، تجھے راحت مل جائے گی. بابا فرید کہتے ہیں میری ماں جب میرے ساتھ یہ کرتی، میرے ماموں کو پتا چلا تو میرے ماموں نے کہا بہن اس قدر ننھے سے بچے کو فاقے سے رکھ کر کے مارنا چاہتی ہے، ہم سے لے لے اور کھلا لے. کہتی ہے تم بادشاہوں سے نوکریاں حاصل کر کے پیسے پاتے ہو، بادشاہ کے یہاں حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے. میرے بیٹے کو فاقے سے تو پالوں گی لیکن مشتبہ کمائی سے نہیں پال سکتی، کیونکہ مجھے میرے بیٹے کو روحانیت کی اس منزل پر پہنچانا ہے جہاں دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گرنی چاہیے. ماؤں کی یہ عزائم تھے، ماؤں کی یہ مقاصد تھے. اس مقصد کو لے کر بابا فرید کہتے ہیں میری ماں نے حرام لا مال نہیں تھا، وہ صرف مشتبہ تھا کہ بادشاہ کے یہاں سے نوکری کرتے ہو، پیسے پاتے ہو، پتہ نہیں کیسے ہوں گے. مجھے میرے فرید کو نہیں کھلانا، مجھے تو فرید کو فاقے کروانے ہیں، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھوکا ہی مرتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھوکا ہی مرتا ہے. پیٹ بھرا ہوا انسان بھی تو مر سکتا ہے. جب موت لکھی ہوگی تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو کھا کے ڈکار بھی نہیں لیا، مر گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں زندگی ہے. زندگی کھانے میں ہوتی تو کبھی کھانا بھی سڑتا. ارے جب کھانے کو موت آتی ہے تو کھانے میں کیا خاک زندگی ہے. زندگی تو اس مالک الملک کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ کسی کو زندگی دینا چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کی حضرت یونس کو بغیر کھائے زندہ رکھتا ہے. اس کی شان ہے، اس کی شان ہے. اور اگر وہ موت دینا چاہے تو وہ موت کو بھی موت عطا کر دے گا. ایک دن وہ آئے گا کہ موت بھی مرے گی، موت بھی مرے گی. زندگی کو تو موت آنی ہے لیکن اس کے چاہنے سے موت کو بھی موت آنی ہے. فرماتی میں فرید کو فاقے سے رکھوں گی لیکن مشتبہ مال نہیں کھلاؤں گی. اور جب بابا فرید ابھی جوان ہی ہوئے، بابا قطب الدین کے مرید ہوئے ہیں، غریب نواز آئے ہیں بابا قطب سے ملنے. سارے مرید ملنے آئے، بابا فرید غریب نواز سے ملنے نہیں گئے. ماں نے کیا بنایا؟ ماں کیا بناتی ہے اور ماں کیا بنا سکتی ہے؟ غریب نواز جب دلی آئے، بابا قطب الدین کا ہر مرید دادا پیر سے ملنے آیا، بابا فرید نہیں آئے. غریب نواز کہتے قطب ایک شہباز کی خوشبو آ رہی، اسے چھپایا کہاں ہے تمہیں؟ ایک شہباز کی خوشبو آ رہی، چھپایا کہاں ہے؟ کہا حضور سب تو آئے ہیں، بس وہی کمرے میں ہے.
اور وہ جس وقت چلے میں مصروف ہے اس کا نام فرید الدین ہے، فاروقی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. کہا چل مجھے لے کر وہاں. غریب نواز وہاں تک چل کر گیا ہے. مائیں یہ بناتی ہے، مائیں اس منزل پر پہنچاتی ہے. وقت کا سلطان الہند پوتے مرید تک چل کر کے جاتے ہیں اور اتنے لاغر ہو چکے تھے بھوک کی وجہ سے کہ اٹھنے کی طاقت نہیں، بہت کوشش کی نہیں اٹھ سکے. تو ایک ہاتھ غریب نواز نے پکڑا، ایک ہاتھ قطب الدین بختیار کاکی نے پکڑا اور پکڑ کر کے اٹھایا. بابا فرید کہتے ہیں میری بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا، لیکن اس بھوک نے مجھے اس منزل پر پہنچایا. جب دونوں نے پکڑ کے اٹھایا تو یوں لگتا تھا کہ میرا سر گویا کہ آسمان کو چھوتا. اور تب غریب نواز نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، قطب الدین تو نے اس شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی برکت سے قیامت تک اللہ تیرے نام کو زندگی عطا فرمائے. مائیں بہت بلند کردار ادا کرتی ہے. کاش ماں کی، بس اختتام کی طرف لے جاؤں، ماں کا کام ہے سچ بولنا سکھائے. سچائی سچائی سچے، کبھی اولاد کے سامنے جھوٹ مت بول. جھوٹ تو یوں بھی نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ بولنے سے ایسی منہ سے بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک میل دور ہٹ جاتا ہے. جھوٹ نہیں بولنا، یہ جھوٹ بہت بری بلا ہے. اللہ اکبر. لوگ زنا سے تو آج کل بچتے ہیں، شراب سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بہت کم لوگ بچتے ہیں. اور یہ جیسے زنا حرام ہے نا ویسے جھوٹ بھی حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے ویسے جھوٹ بھی حرام ہے. بلکہ انسان اگر صرف سچ بولے نا، صرف سچ بولے، اور سچ بولنے والا ہی بہت بلندی پہ جاتا ہے. میرے آقا سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا، غوث پاک آپ کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ کیسے دیا؟ کہا دو چیزوں سے، سچ بولتا تھا، حلال کھاتا تھا، اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا. اور آپ کی زندگی کا وہ واقعہ جو چھوٹی سی عمر کا ہے، ماں نے 40 دینار سلے تھے کپڑوں میں، کہا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. کتنا مشہور واقعہ، بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. بس ایک بات، بہت لمبی چوڑی وصیت نہیں، بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آج یہ عہد کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، بس آج کی محفل کامیاب ہے اور یہ محفل کل کی کامیابی کی ضمانت ہے. عہد کر لو جھوٹ نہیں بولنا. ایک صحابہ عرض کیا آقا آپ کی تعلیمات بہت زیادہ حضور، اتنا سب میں نہیں کر سکتا، ایک ہی بات پہ عمل کروں گا حضور. یا رسول اللہ مجھے ایک ہی بات پہ عمل کرنا ہے، سب پر نہیں. سرکار نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. بس اگر پورے دین پہ عمل کرنا ہے تو ایک پہ عمل کر لے، جھوٹ نہیں بولنا. خوش ہو گئے. شراب کی عادت ہے، پی لیا کریں گے. شراب کی عادت ہے، پی لیا کریں گے. کسی سے ہنسی مذاق کی عادت ہے، کر لیا کریں گے. کہیں جانا ہے جائیں گے، آئیں گے، جو کرنا ہے کریں گے، صرف جھوٹ نہیں بولنا ہے. بس یہی ہوا. میں اس کی تفصیل نہیں عرض کرتا، اجمال عرض کرتا ہوں. کئی ایسے مقام سے آ رہے تھے جہاں جانا زیب نہیں تھا، اس لیے کہ اب وہ صحابی ہو گئے نا تو بہت ادب کا مقام آ گیا ہے. ایسے مقام سے آ رہے تھے جہاں جانا زیب نہیں دیتا. دوسرے صحابہ ملے، کہاں سے آ رہے ہو؟ سوچا بات بنا دے، گھما دے. بس میں تو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا. سچ سچ بتایا. اتنی ندامت ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی. یہ رسوائی تھی میری تقدیر میں، ایسا میں رسوا ہونا تھا مجھے. آئندہ نہیں کروں گا. پھر کوئی ایسی غلطی ہوئی، پوچھے گئے کہاں، پھر بتایا. کہا اب تو رسوائی ہے. اس طرح سے سچ کی برکت سے سارے جرائم سے بچ گئے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوئی. جھوٹ سے بچو، جھوٹ مت بولو. اور اب تو الیاذ باللہ داڑیاں لمبی ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، کپڑے حسین ہے، لیکن زبان گندی ہے. یہ زبان جھوٹ. یہ زبان کتنی اہم ہے پتہ ہے آپ کو؟ کتنی اہم ہے یہ زبان. جو زبان نام محمد لیتی ہو، جو زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہو، اللہ کو اس زبان کا کتنا خیال. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ اسے کھلاتا ہے. کیا کھلاتا ہے؟ ماں کے جو ایام ممنوعہ کا خون ہوتا ہے نا، وہ خون اسے کھلاتا ہے. لیکن اللہ وہ خون اس کو منہ کے ذریعے سے نہیں کھلاتا. اللہ نے ایک نلی بنائی ہے جس کو نال کہتے ہیں، اور نال کے ذریعے سے کھلاتا ہے. اللہ تو ہر چیز دنیا میں منہ سے کھلاتا ہے
اور پیٹ میں نال سے منہ سے کیوں نہیں؟ قدرت جواب دے گی نادان، جس زبان سے تو میرے محبوب کا نام لینے والا ہے، وہ زبان ماں کے خون سے گندا کیسے کروں؟ اس لیے کھلایا تو یہاں سے کھلایا، وہ خدا ہو کر ماں کے خون سے ہماری زبان گندی نہیں کرتا، اور ہم بندے ہو کر غیبت سے گندی کرتے ہیں، جھوٹ سے گندی کرتے ہیں۔ اس زبان کو سنوارو، یہ زبان گویا کہ دل کے راستے تک جاتی ہے اور دل کی باتیں زبان تک آتی ہے۔ زبان سنور گئی، آقا فرماتے ہیں صبح کے وقت سارے اعضاء زبان سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اچھی رہنا، تو سلامت رہی تو سب سلامت رہے گا، غلطی تو کرے گی تکلیف ہم اٹھائیں گے۔ یہ زبان ہے۔ اللہ نے کان 2 دیے، آنکھ 2 دی، ہاتھ 2 دیے، پیر 2 دیے، زبان 1 دی۔ 1 دی پھر بھی اتنی مصیبتیں پیدا کرتی ہے، اگر 2 ہوتی تو کیا ہوتا؟ اور پھر اللہ نے کسی چیز کو مقید نہیں کیا، کسی کو قید نہیں کیا۔ ہاتھ کھلے ہیں، پیر کھلے ہیں، آنکھ کھلی ہے، سر کھلا ہے، کسی کو قید نہیں کیا۔ قید کیا تو صرف زبان کو قید کیا، اور وہ بھی 32 دانتوں سے قید کیا۔ 32 میں قید ہے، پھر بھی اتنے فتنے پیدا کرتی ہے، کھلی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اور میرے آقا نے فرمایا تم مجھے زمان کی ضمانت دے دو، اس کی ضمانت دو جو 2 گالوں کے بیچ میں ہے، اور اس کی ضمانت دو جو 2 ٹانگوں کے بیچ میں ہے، تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ یہ ہے زبان۔ زبان سے سچ، آج تو لوگ کہیں سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، ہم کہتے ہیں نا، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے سے نقصان، اگر مومن ہو تو یقین کر لو اللہ کے حکم پہ عمل کرنے سے نقصان نہیں ہو سکتا۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بادشاہ سے کچھ انبن ہو گئی، بادشاہ کے سپاہی پکڑنے کو دوڑے، سوچا چلو جو پیر جنید بغدادی آخرت میں بچائیں گے وہی دنیا میں بھی بچا لیں گے۔ دوڑے دوڑے پیر کی خانقاہ میں گھسے، حضرت پولیس دوڑا رہی ہے، سپاہی دوڑا رہے ہیں، کہا جا خانقاہ میں بیٹھ جا۔ وہ گئے خانقاہ میں بیٹھ گئے، شیخ ابو بکر شبلی، سپاہی آئے، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کہا جنید آپ نے ابو بکر شبلی کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہاں ہے؟ میری خانقاہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ سوچنے لگے یا اللہ ایک ایسا پیر ہے، چھپایا بھی بتایا بھی تو جان کے لالے پڑ گئے۔ میرے جیسا پیر ہوتا تو مرید کی سیٹنگ کے کئی بیعت نہ توڑ دے، بول دیتا کہ نہیں میں نے تو دیکھا ہی نہیں، کئی دن سے ملاقات ہی نہیں۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمیں اللہ سے زیادہ فکر مرید کی ہوتی ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی رضا کی بجائے بندوں کی فکر ہوتی ہے۔ یہی بگاڑ کا سبب ہے۔ سب کے چکر میں مت پڑو، رب کو راضی کرو، اللہ راضی ہوگا۔ یہ کائنات کیا ہے؟ یہ سب پلٹ آئیں گے۔ ان کی رسی خدا کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں رسی ہے اسے منا لو، پوری کائنات تمہاری ہوگی۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ کہا وہ اندر چھپا ہوا ہے۔ سپاہی گئے، دیکھا کچھ نہیں تھا، نکلے کہا ہے نہیں، کہا میں نے تو بھیجا ابھی۔ اب ابو بکر شبلی سوچتے یا اللہ جا رہے تھے تو جانے دیتے، پھر بھیجتے ہیں۔ آئے لیکن اب بھی نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا شاید حضرت کسی اور کیفیت میں ہے، چلے یہاں سے نکلے۔ باہر جب وہ نکل کر چلے گئے تو یا حضور غلطی گستاخی معاف، چھپایا تھا تو بتایا کیوں، اور بتانا تھا تو چھپایا کیوں؟ تیور بدل گئے۔ جنید بغدادی کہتے ابو بکر تیری وجہ سے میں جھوٹ بولتا؟ ارے اگر میں جھوٹ بول دیتا تو تو یہاں پھنستا میں وہاں پھنستا، یہ سچ کی برکت ہے، تو یہاں چھوڑ دیا گیا میں وہاں چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے حکم پر عمل کر کے بھی کوئی نقصان میں ہوتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ اگر اللہ کے حکم پہ عمل کرنے سے نقصان ہوگا معاذ اللہ، پھر کامیاب کون ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ بدلو، سچ کو عام کرو، سچائی کو۔ اپنی اولاد کے سامنے کبھی جھوٹ مت بول، انہیں سچ کی تعلیم دو، سچ کی تعلیم دو۔ بچے بہت اس چیز کو لیتے ہیں اور انہیں ڈراؤ اللہ سے۔ اور وہ بات عرض کر رہا تھا، میرے غوث کی امی جان نے کہا بیٹے ایک نصیحت، سچ بولنا۔ چلے ہیں، پکڑے گئے ہیں، جو پکڑ کے پوچھتا ہے تیرے پاس کیا ہے بچے؟ آپ کہتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے۔ دینار وہ سونے کے سکے ہوتے تھے اس دور میں،
میرے پاس 40 دینار ہے. کہا مذاق کرتا ہے, چھوڑا. پھر دوسرے نے پکڑا, اس نے چھوڑا. تیسرے نے پکڑا, اس نے چھوڑا. آخر کا جب سب کو لوٹ چکے تو کہا وہ بچہ جو بڑا خوبصورت سا ہے, اس سے جس نے ہی پوچھا وہ مذاق کرتا ہے سب کے ساتھ, سب لوٹتے ہیں, وہ مذاق اس کو سوچتی ہے. پکڑو اس کو. پکڑ کے لائے. کہا ہے کیا؟ سردار نے پوچھا ہے کیا؟ کہا 40 دینار. سب کو وہی کہا 40 دینار. دیکھو سچ کی ایک بات ہے, سچ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, جھوٹ کا بیان بدلتا رہتا ہے. باطل دوئی پسند حق لا شریک ہے. جو سچ ہوگی وہ ایک ہی ہوگی, جب بھی بولو گے وہی ہوگی, کبھی بدلتا نہیں, سچ کبھی نہیں بدلتا. سردار کو بھی کہا 40. کہا سب کو کہتا ہے 40 ہے کہاں؟ کہا یہ میری صدری میں سلے ہوئے ہیں. کہا کھول. تو کھول کے دکھایا تو 40. کہا بچے بچا بھی سکتا تھا تو. کہا نہیں بچانا چاہتا تھا, اس لیے کہ میری ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. میں نے جھوٹ نہیں بولا, اور بس اسی کی برکت سے انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی. غوث پاک کے 40 دینار نہیں گئے, انہیں توبہ بھی ملی ان ڈاکوؤں کو. اور اس کے بعد اللہ نے غوث پاک کو اتنا مالدار کیا کہ آپ اتنا قیمتی کپڑا پہنتے تھے جو بادشاہ وقت کو میسر نہیں آتا تھا. ہماری بہنیں سوچیں, کھانے کے وقت بچوں کو بتائیں کھانے سے پہلے نمک چکھیں, کھاتے وقت بچوں کو بتائیں اپنے آگے سے کھائیں, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, چھوٹے لقمے لیں. بچوں کو بار بار کھانا نہ دیں, بار بار کھانا بچوں کو نہ دیں جب تک کہ ایک وقت کا کھانا ہضم نہیں ہو. دوسری, ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے کھائیں. بچوں کو زیادہ کھلانا مضر ہے. کماتی ہم بچوں کے لیے, لیکن ہمیں تربیت بھی تو کرنی ہے. ایک بہت اچھا سا واقعہ یاد آیا. ایک بزرگ تھے, انہوں نے گھر کے آنگن میں درخت لگایا. وہ درخت یوں جھکا. جب یوں جھکا تو دل میں خیال آیا چلو کبھی کسی دن لکڑی لگا کے سیدھا کر لیں گے, چلو کبھی کسی دن. وہ کہاں, وہ تو بڑھتا ہی جاتا تھا اور وہ سوکھتا جاتا تھا, مضبوط ہوتا جاتا تھا. اب وہ جب گھر سے نکلے تو ایک دن سر میں چوٹ آئی. انہوں نے اب اسے سیدھا کرنا چاہا تو ہاتھ درد کرنے لگے, لیکن درخت سیدھا نہ ہوا. ہمارے بچوں کا حال بھی یہی ہے. یہ جب بچے ہوتے ہیں ہم جدھر موڑیں گے یہ مڑیں گے, ہم جو فکر پیدا کریں گے پیدا ہوگی, جدھر ڈھالیں گے ڈھلیں گے. جس دن یہ تناور درخت بن گئے تم انہیں کہیں نہیں ڈھال سکتے, کہیں نہیں جھکا سکتے. ہم جوان ہونے کے بعد کہتے مولانا میرے بیٹے کو سدھارو تو صحیح. آپ نے بگاڑا, مولانا سدھارے گا؟ کون سدھار سکتا ہے؟ اب اسے اگر کوئی سدھارے گا تو کسی ولی کی نظر سدھارے گی. ہاں, بچپنے میں جب تربیت کے دن تھے, کیوں تربیت ہم نے نہیں کی؟ دیکھیں سیدہ فاطمہ کو امام حسن امام حسین میں جھگڑا ہوا. مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے, امی مجھے بھائی حسن نے مارا. بیٹا یہ نہیں سننا چاہتی کس نے مارا, کیوں مارا, میں تو بس اتنا جانتی ہوں جو اپنے ابا سے سنا ہے, جب دو مومن لڑتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے. امی اللہ ناراض ہوتا ہے؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو جہنم میں پھینکتا ہے. پھر وہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ بیٹے اگر سجدہ کر لو تو وہ راضی ہو جاتا ہے. ماں نے کیا کروایا؟ سجدہ. یہی سجدہ قیام کربلا میں مولا حسین کو یاد ہے. دیکھا, یہ بچپنے کی تربیت ہے. گود میں قرآن پڑھایا, گود میں قرآن سنایا. مولا حسین نے نیزے پہ قرآن سنایا. ماں کی تربیت یہ بناتی ہے. کھانے میں بچوں کو دسترخوان پہ بٹھا کے ماں وقت دے, بیٹھے جانوروں کی طرح چارہ ڈال کر کے مالک کی طرح دور نہ ہٹ جائے. ماں کی ذمہ داری ہے بیٹھے دیکھے میرا بچہ کیسے کھاتا ہے. اور ایک خاص بات, اولاد کس کی صحبت میں رہتی ہے اس پہ بھی ماں کی نظر ہونا چاہیے, باپ کی نظر ہونا چاہیے. پہلی بات تو فقیر کا مشورہ یہ ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے, حتی الامکان بچوں کو دوست بنانے سے بچاؤ. بچپنے میں جتنے کم دوست ہیں اتنی عافیت ہے, اور جوانی میں جتنے زیادہ دوست ہیں اتنی عافیت ہے. کیونکہ دوست تو آج کل مال کی بنیاد پر, خوبصورتی کی بنیاد پر, کار اور جو ہے وہ بائک کی بنیاد پر بنتے ہیں. اسلام میں دوست تو اللہ کے لیے بنتے. فاروق اعظم کہتے ہیں میرے دوست تو زیادہ ہیں اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اس کے درجات بہت بلند ہوں گے جس نے اللہ کے لیے لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہو. لیکن اللہ کے لیے دوست تو کیسے؟ جب تو خدا کو بھولے تو وہ خدا کی یاد تجھے دلا دے, وہ دوست ہے. وہ نہیں کہ چل فلم دیکھ کر آتے ہیں, وہ دوست نہیں, وہ دشمن ہے.
चल गाने सुनते वो दोस्त नहीं वो दुश्मन है, वो फलां के अफेयर के मामलात में पड़ते वो दोस्त नहीं वो दुश्मन है। देखो बच्चे किसकी सोहबत में रहते हैं। सोहबत बच्चों को बिगाड़ती भी बनाती भी। नबी का बेटा गलत सोहबत में पड़े, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो काफिर हो गया। सोहबत बहुत अहमियत रखती है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सोहबत का असर ऐसे है जैसे भट्टी और इत्र की। अगर तुम अत्तार की दुकान पे जाओ, वो अतर ना भी दो तो भी तुम्हें खुशबू मिल जाएगी, और अगर तुम भट्टी पर बैठो लोहे की, वो तुम्हें चटका ना भी लगाए तो भी भट्टी से धुआं तुम्हारे चेहरे को परागंदा कर देगा। शेख सादी शिराजी कहते हैं, एक मर्तबा में मिट्टी मलकर नहा रहा था, मैंने क्या देखा कि उससे गुलाब की खुशबू आती। मैंने मिट्टी से पूछा, ओ मिट्टी, तू तो मिट्टी है, तेरे अंदर गुलाब की खुशबू कैसी? मिट्टी ने जवाब दिया, चंद दिन गुलाब की सोहबत में रही, मेरे अंदर भी गुलाब की सी खुशबू आ गई। ये है, अच्छों की सोहबत में रखो। अब बताऊं, अच्छा माहौल तुम्हें कहां मिलेगा मेरी बहनों? कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इन सुन्नी दावत इस्लामी वालों को दुआ दो कि तुम्हारे बच्चों को अगर अच्छा माहौल चाहिए तो सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल मौजूद है, नेकियों का माहौल मौजूद है, काफलों का माहौल मौजूद है, इज्तिमात का माहौल मौजूद है। अपने बच्चों को नमाज के लिए मस्जिद तक भेजो, नमाज के लिए मस्जिद तक भेजो, उन्हें नमाज का आदी बनाओ। अगर वो नहीं पढ़ते, इस्लाम का हुक्म है कि उन्हें मार कर पढ़ाओ। अच्छा, आप ये सोचते होंगे चूंकि मैं बहैसियत मौलवी तकरीर कर रहा हूं तो मैं खेल पर कुछ नहीं कहूंगा। अपने बच्चों को खेलने का मौका भी दो, उन्हें खेल से रोको नहीं। कुछ वक्त होना चाहिए जो बच्चों के लिए खेल के लिए मखसूस होना चाहिए। मुकम्मल खेले तो भी तकलीफ है और न खेले तो भी तकलीफ है। जो बच्चे बचपने में खेलते हैं वो बड़े होकर ज़हीन और दानिशमंद होते हैं। और इस्लाम क्या है? कंजुल उम्माल की हदीस है, हबशियों के कुछ बच्चे खेल रहे थे, तीर चलाना, तलवार चलाना, लाठी चलाना। हुजूर आके कहते हैं, जब वो रुक गए, आका के अदब में कहा, खेलो खेलो, ताकि यहूदी और नसारा को पता चले कि हमारे मजहब के अंदर बहुत आजादी है, हमारे मजहब में कुशादगी है, हमारे मजहब में रहबानियत नहीं है। तो अपने बच्चों को खेलने का मौका दो जिससे उनकी नशोनुमा हो। लेकिन क्या खेलें? मोबाइल पर गेम नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। क्या खेलें? खेलने के लिए कुछ चाहिए, ऐसा खेल हो जिससे जिस्म की वर्जिश हो, एक मखसूस वक्त के लिए हो। वो वक्त नमाज का न हो, वो वक्त पढ़ाई का न हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मदीने मुनव्वरा हिजरत करके गए तो आका अलैहिस्सलाम अपने बचपन में 1 महीना मदीने शरीफ में रुके थे उनकी अम्मी के साथ। तो सरकार नहरों को बताते थे, देखो ये नहर है, यहां मैं तैराकी किया करता था बचपन में। किस उम्र में? 6 साल की उम्र में। अपने बच्चों को तैरना सिखाओ, अपने बच्चों को दौड़ना सिखाओ, अपने बच्चों को जो अच्छे खेल इस जमाने में राइज हो, जिसकी इस्लाम ने मुखालफत न की हो, उसकी तरफ आमादा करो। इससे जहन की नशोनुमा होती है और बच्चों के अंदर एक ज़हानत पैदा होती है। दौड़ने वाले बच्चे फुर्तीले होते हैं, बैठने वाले बच्चे सुस्त होते हैं। हमें अपने बच्चों को खेलने का भी मौका। कुछ घर ऐसे हैं, इतने शरीफ खानदान है, वो किसी को खेलने ही नहीं देते। मैं कहता हूं शराफत रसूलुल्लाह के घर से भी किसी के घर में हो सकती है। हर आदमी को शराफत मिलती है तो वो शरीफ बनता है। शराफत को मेरे नबी के कदम मिले हैं तो उसे शराफत नसीब हुई है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम आम बच्चों की तरह हुजूर नहीं खेले, इसलिए कि मेरे आका नबी थे, सैयदुल अंबिया थे। हुजूर ने तैराकी की, लेकिन हसनैन करीमैन को खिलाया जरूर। और हुजूर अलैहिस्सलाम तो बच्चों को लेकर बाग में पहुंचते थे। तवज्जो है आपकी, ये माँ बाप के लिए है। बाग में पहुंचते थे, बच्चों से दौड़ लगवाते थे और उस पर हुजूर इनाम मुकर्रर करते थे। बच्चे जब दौड़ते हुए आते, कोई हुजूर के सीने पे गिरता, कोई हुजूर के पेट पे गिरता, कोई हुजूर के पास गिरता। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज था बच्चों के साथ। ये अंदाज हम भी करें। एक मर्तबा मेरे आका को इस तरह प्यार करते बच्चों से किसी ने देखा, कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे तो बहुत बच्चे हैं, मैं तो ऐसी कोई मोहब्बत नहीं करता। हुजूर फरमाते हैं, जो रहम नहीं करता
اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا. جاتے جاتے کچھ باتیں، بچوں کو ہمیشہ ڈانٹے نہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم ماں باپ ہے تو ڈانٹتے ہی رہیں گے. نہیں، بچوں کی عزت نفس ہے، انہیں بار بار ڈانٹو گے تو وہ ڈانٹ کے عادی ہو جائیں گے. انہیں ڈانٹنا نہیں، اگر کبھی ڈانٹنا بھی تو بہت نرم اور اکیلے میں، کبھی مارنا بھی تنبیہ کرنے کے لیے، لیکن چوٹ نہیں آنا چاہیے. سرکار فرماتے اللہ اس مرد پہ رحمت فرمائے جس نے اپنے گھر میں بچوں کو ڈرانے کے لیے کوڑا لٹکا کر کے رکھا. پہلے صحابہ کے گھروں میں کوڑے لٹکے ہوتے تھے، اور جس کے گھر میں کوڑا ہوتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے یہاں بچے ہیں. اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس پر رحمت فرمائے جس نے اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کوڑا رکھا. یعنی وہ کوڑا ڈرانے کے لیے ہے، مارنے کے لیے نہیں. آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کا بھی احترام کرو. انہیں جب بولو تو اچھے سے بولو، انہیں اچھی انداز کی گفتگو کرو. وہ تم سے جیسے سنیں گے اسی طرح سے وہ بھی بولنا سیکھیں گے. یہ ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ انہیں سب سکھاؤ. سب سے اہم چیز ہے انہیں ادب سکھاؤ. اگر آپ نے زیور ادب اپنی اولاد کو دیا آپ نے سب کچھ دے دیا. اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جاتے جاتے اخیر میں ادب کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے. دیکھو ادب انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا اور بے ادبی انسان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیتا ہے. سرکار غوث الاعظم دستگیر جن کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، آپ بچپن سے مؤدب تھے، با ادب تھے. کیا ادب تھا؟ بچپن سے ماں باپ نے ادب سکھایا تھا. آپ خود فرماتے ہیں کہ جب ایک بزرگ بغداد میں تشریف لائے، میں مدرسہ پڑھتا تھا. پڑھنے کے ایام بڑے لاؤبالی ہوتے ہیں. جب بچے اسکول یا مدرسہ پڑھتے ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. ان کے لیے پیر، استاد، بزرگ، بچہ سب برابر ہوتا ہے. بڑے بے تکے پن سے اکثر لوگ زندگی گزارتے ہیں. طالب علمی کی زندگی اس لیے اکثر لاؤبالی ہوتی ہے، بڑی عجیب وہ زندگی ہوتی ہے. مار پیٹ ہے، جو ہے وہ ہنسی مذاق ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. سرکار غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں بغداد میں ایک بزرگ آئے تھے، وہ بھی غوث تھے، ان کو غوث کہہ کے پکارتے تھے، یہ غوث ہیں غوث ہیں. اور ان کی شان یہ تھی وہ کبھی غائب ہو جاتے کبھی نظر آتے. میں نے اپنے دو دوستوں سے کہا چلو چل کر کے غوث سے ملاقات کریں گے. ہم تینوں چلے، اور چلنے کے بعد جب ملاقات کے لیے رستے میں تھے تو میرا ایک دوست تو بڑا بے باک تھا، یہ غوث پاک کہتے ہیں، بڑا بے باک تھا. اس نے کہا میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا وہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے سکے گا، کوئی وہ جواب نہیں دے پائے گا، میں ایسا سوال کروں گا. دوسرے نے کہا ہم بھی کوئی مشکل سوال سوچتے ہیں اور ان سے کریں گے. دونوں نے کہا غوث پاک کہتے ہیں ہم نے کہا میں کیا، میری حیثیت کیا، میں غوث کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ادب سے بیٹھوں گا، دعائیں لے کر کے آ جاؤں گا، میں نے بھی کوئی امتحان لینا ہے ان کا. فرماتے ہم تینوں چلے. جب وہاں پہنچے تو وہ غوث وہاں سے غائب تھے. وہ اڑ کر ہمارے سامنے آئے اور آ کر کے بیٹھے تو پہلے سے فرمایا او فلاں، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنے والا تھا کہ میں اس کا جواب نہ دے سکوں، اتنا مشکل سوال تو سوال مجھ سے پوچھنے والا تھا. تیرے سوال سے پہلے سن، یہ تیرا سوال، یہ تیرا جواب، اور تیرے لیے یہ ہے کہ تو نے میری بے ادبی کی ہے، جا تو مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. میں تجھے کفر کے دلدل میں دیکھ رہا ہوں، تجھے جہنم میں دیکھ رہا ہوں. دیکھو اس غوث نے کہہ دیا کہ تو بچپنے میں کہا تو کافر ہو کے مرے گا. دوسرے سے کہا تو بھی بڑا مشکل سوال ڈھونڈ رہا تھا، یہ تیرا سوال، یہ جواب، اور میں تیرے کان تک دولت اور شہرت دیکھ رہا ہوں. تو مرے گا تو دنیا دار ہو کر مرے گا، دنیا میں ڈوب کے مرے گا. چونکہ تیری گستاخی کچھ کم ہے نا تو تو دنیا دار ہو کے، وہ کافر ہو کے تو دنیا دار ہو کے. پھر میرے غوث کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹے عبد القادر، تو نے میرا ادب کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن اللہ تجھے وہ لائے گا کہ تو بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر کے کہے گا
میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ ہے ادب کی برکت. غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں تینوں عالم بنے. جس کو بد دعا دی تھی کافر ہو کے مرے گا وہ بھی عالم بنا. اتنا بڑا وہ عالم بنا کہ لوگوں سے مناظرے کرتا, بڑے بڑے عیسائی پادریوں کو ہرا دیتا. اور جب روم گیا, روم جانے کے بعد مناظرہ ہوا, عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری اس سے ہار گیا. ہارنے کے بعد اس نے شکست تسلیم کر لی. تو یہ علامہ صاحب بڑے کر و فر کے ساتھ اس عیسائی کے گھر گئے. اور جب گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد جو ہے اس کی بیٹی پہ نظر پڑی. کہا تیری بیٹی کتنی خوبصورت ہے, اس سے شادی کر دے میری. پادری شانہ تھا, اس نے کہا عیسائی ہیں یہ اور تو مسلمان, اگر عیسائی ہو جا تو شادی کر دیں گے. وہ عیسائی ہوگی. جب عیسائی ہوا ایسی بدترین بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کے بدن سے بدبو آتی تھی اور پیپ نکلتا تھا. لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے روم کے جنگل میں پھینک دیا. ایک اللہ والا گزرا, دیکھا کیا ہے, تو اس کو دیکھ کر کہا تم تو بہت بڑے مناظر تھے, عالم تھے, کیا ہوا؟ وہ کہا کہ کچھ یاد نہیں, کیا کریں کچھ پتا نہیں. فرمایا کہ کوئی قرآن کی آیت یاد ہے؟ قرآن کی ایک آیت یاد آئی, وہ بھی عذاب کی آیت تھی. اور اس کے بعد وہ بندہ کفر پر مرا اور دوسرا بڑا عالم بنا, بادشاہ کا وزیر بنا اور دنیا داری میں مر گیا. اور دنیا نے دیکھا میرے غوث نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. شیخ مغربی کہتے ہیں کہ جس وقت تو غوث الاعظم دستگیر نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو میں نے زمین پہ دیکھا تو زمین پہ جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکائی. میں نے قبروں میں جھانکا تو قبروں میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکائی. میں نے ماں کے پیٹ کی طرف توجہ کی تو ماں کے پیٹوں میں جتنے ولی تھے انہوں نے ماں کے پیٹ میں گردن جھکائی. اور میں نے جب عالم ارواح میں دیکھا تو عالم ارواح میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکائی. شیخ مغربی کہتے ہیں ارواح والوں نے جھکا دیا, ماں کے پیٹ والوں نے جھکا دیا, دنیا والوں نے جھکا دیا, قبر والوں نے جھکا دیا. جب سب نے جھکایا تو میں نے بھی اپنی گردن کو جھکا دیا. یہ ہے ادب کی برکت. اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ, با ادب بناؤ. اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اولاد کی بہتر پرورش کی توفیق عطا فرمائے. زیور ادب دینے کی توفیق دے, دین کے قریب کرنے کی توفیق دے, خوف خدا دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق دے. اور سنی دعوت اسلامی سے اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو وابستہ کریں. الحمدللہ بھاؤ نگر اور اس کے اطراف میں تحریک سنی دعوت اسلامی کا کام زوروں پر ہے بحمدہ تعالی. آئیے ہم سب اس ماحول سے وابستہ ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائیں. جس طرح آج آپ بڑی تعداد میں آئی ہیں, امید ہے کہ کل آپ اپنے گھر کے مردوں کو اس سے بڑی تعداد میں بھیجیں گی. اس لیے کہ ایک عورت ہوتی ہے, اس سے متعلق 4 مرد ہوتے ہیں. یعنی ایک عورت اگر متحرک ہو جائے تو ایک عورت جائے گی تو وہ 4 مردوں کو بھیج سکتی ہے, ایک باپ کو, دوسرا بیٹے کو, تیسرا شوہر کو, چوتھے بھائی کو. ایک عورت کے 4 رشتے ہوتے ہیں. اگر میری بہنیں یہاں جتنی موجود ہے ایسے سن رہی ہیں جیسے ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ جو میرے غوث کی خیرات ہے. تو جس شوق اور ذوق کے ساتھ آپ آئی ہے, امید ہے کل اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گھر والوں کو کہ اس میدان کے اندر بیٹھنے کے لیے جگہ نہ رہے. کیا ہم ایسی امید کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. السلام. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.